بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بچوں نے ہمارے سامنے قرآن پاک کا آخری سبق سنایا ہے۔ یہ دونوں بچے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے۔ ایک سبق ان دونوں کا باقی تھا، وہ انہوں نے یہاں پر آ کر تکمیل کی۔ یہ بچے پڑھتے ہیں کیا علاقہ؟ ہرپنڈہلی میں ایک مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں حفظ کی تعلیم ہے، ناظرہ کی تعلیم ہے۔ چند سال پہلے وہ مدرسہ قائم ہوا، ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ وہاں پڑھ کر یہاں ختم کیا، چلے وہاں سے پہنچے یہاں تک، اور پھر چلتے چلتے ایک دن وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں کہ تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ ابھی تو سفر ہی سفر ہے، جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں وہ سفر ہی سفر میں ہیں۔ ہم بھی سفر میں ہیں، آپ بھی سفر میں ہیں، ہر انسان سفر میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، یا ایسا رہو جیسے کہ کوئی راہ گزر ہوتا ہے، راستہ چلنے والا۔ تو سب کے سب مسافر ہیں، منزلیں طے ہو رہی ہیں، لیکن یہ منزلیں قدم سے نہیں، یہ منزلیں عمل سے طے ہوتی ہیں۔ قدم تو چاہے وہی رہے، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، قدم تو ایک ہی جگہ تھا، ایک رکعت پڑھی ایک منزل طے ہو گئی، اور ایک رکعت پڑھی ایک اور منزل طے ہو گئی، اور ایک رکعت پڑھی اور منزل طے ہو گئی۔ سبحان اللہ کہا، ایک منزل طے ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت کی، ایک منزل طے ہو گئی۔ اس طرح یہ سفر عمل کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ انسان کرنے والے اعمال کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک عمل کرنے والے، ایک برا عمل کرنے والے۔ سفر تو دونوں کا ہو رہا ہے، کسی کا سفر بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ نیک آدمی نیک کام کر رہا ہے، اس کا سفر بھی طے ہو رہا ہے۔ برا انسان برائی کر رہا ہے، اس کا سفر بھی طے ہو رہا ہے۔ اور کوئی انسان نہ اچھا کر رہا ہے نہ برا کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اس کا بھی سفر طے ہو رہا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک آدمی نیک عمل کرتے ہوئے اپنی جنت کی طرف چلنے کے سفر کو پورا کر رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اس کا سفر آخری اور انتہائی منزل کو پہنچے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ برا کرنے والا برا عمل کرتا جا رہا ہے، وہ بھی سفر میں ہے، اور روزانہ اس کا سفر طے ہو رہا ہے۔ شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، سفر مکمل ہو رہا ہے۔ جوا کھیلنے والا جوا کھیل رہا ہے، سفر کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، سفر کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ جو سفر ہے اس کا جہنم کی طرف ہے۔ ایک دن آئے گا، سفر کی انتہا کو پہنچے گا، اور منزل پر پہنچ جائے گا تو سامنے جہنم ہو۔ تو بتائے رہا ہوں کہ سفر تو سب کا طے ہو رہا ہے، کسی کا رکا ہوا نہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، آپ اچھا کریں کہ برا کریں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں،
غلط کام کرے کہ اچھا کام کرے، آپ کا سفر برابر طے ہو رہا ہے، ایک دن نتیجے تک پہنچ جائے گا، اچھے عمل کرنے والے کا اچھا انجام، برا عمل کرنے والے کا برا انجام۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ہر آدمی جو بھی قدم اٹھا رہا ہے اس کا وہ قدم یا تو جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف ہے۔ ہم سوچ نہیں رہے ہیں لیکن بہرحال ہو رہا ہے۔ نیکی کی طرف قدم بڑھایا، جنت کا سفر طے ہوا، برائی کی طرف قدم بڑھایا، جہنم کی طرف سفر طے ہو گیا۔ اس لیے نیک کام کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے، اور اپنے وقت کو بیکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بیکار کرے گا آدمی اپنے وقت کو، کل بہت پچھتاوا ہوگا، پشیمان ہوگا، اللہ نے مجھے کتنا وقت دیا تھا، اے کاش کہ میں اس کے اندر کچھ کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں بڑی عظیم الشان ہیں اللہ کی، جن میں اکثر بیشتر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا دو نعمتیں؟ فرمایا کہ ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، جیسے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ مدرسے میں آؤ، آپ کو کمانا نہیں ہے، کسی کو پالنا نہیں ہے، کوئی اور محنت نہیں کرنا ہے، اللہ نے فراغت کا وقت دے دیا ہے، اور ساتھ ساتھ صحت بھی دے دی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کانوں کو سنائی دے رہا ہے، قدموں میں طاقت ہے، قوت ہے، جسم پورا کام کاج کرنے کے قابل ہے، صحت ہے۔ اب اس صحت اور فرصت کی نعمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حفظ کرنے والا حفظ کر لے۔ اب دیکھو یہ دو بچے فارغ ہو گئے، انہوں نے محنت نہ کی ہوتی تو کہاں سے فارغ ہوتے؟ اسی طرح جو عالم بننا چاہتا ہے وہ اسی صحت کی نعمت کو لگا کر اور فرصت کی نعمت کو لگا کر عالم بن جاتا ہے۔ اگر یہاں پر ذرا بھی دھوکہ کھا گیا، دھوکہ کیا ہے؟ ارے بھائی پھر دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لو اگر مگر جو ہوتا ہے یہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو دیکھیں گے، کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، صبح دیکھ لیں گے، شام دیکھ لیں گے۔ یہ صبح شام صبح کرتے 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 ایک دن زندگی لاسٹ ہو جائے گی، آخری انتہائی منزل کو پہنچ جائے گی، تب ہاں کرتا رہ جائے گا آدمی اور کچھ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ نے نعمت دی ہے صحت کی، نعمت دی ہے فرصت کی، اب کام میں لگنا ہے اور اس کو اجاڑنا نہیں ہے، بیکار نہیں کرنا ہے۔ حفظ قرآن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہت سارے بچے حافظ قرآن ہونے کے لیے مدارس میں آتے ہیں، لیکن مدرسے والوں کی ایک کوتاہی یہ ہے، اور مدرسے والوں کو تبلیغی جماعت والوں سے سیکھنا چاہیے۔ کوتاہی یہ ہے کہ ان کو فضیلت کا سبق نہیں پڑھاتے۔ حفظ کے فضائل کیا ہیں، قرآن پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، عالم بننے کے فضائل کیا ہیں، بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتا، آتے ہی اس کو بٹھا دیا۔ لیکن تبلیغی جماعت میں کیا ہوتا ہے، پہلے اسے فضیلتیں بتاتے ہیں، فضیلتیں
سن کر وہ فضیلتیں اندر ہی اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے. آٹومیٹک نماز نہیں پڑھنے والا آٹومیٹک نمازی ہو جاتا ہے. ذکر نہیں کرنے والا آٹومیٹک ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسا ہوتا ہے؟ فضیلتوں کو سننے اور فضیلتوں کے اوپر غور کرنے کے نتیجے میں. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اساتذہ حفظ خاص طور پر سب سے پہلے اس کی فضیلتیں بچے کو پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، نزہۃ الفہوم فی حفظ القرآن والعلوم. اس کے اندر اس کے فضائل اسی لیے جمع کر دیے تاکہ طالب علم پہلے اس کو پڑھ لے. کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں. ایک فضیلت حافظ قرآن کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی اس قدر تیز ہوگی جیسے سمجھو کہ تمہارے گھروں میں سورج لا کے ٹانگ دیا گیا. اگر سورج کو یہاں لگا دیں گے تو کیسا چمک، کیسی چمک، کیسی روشنی. اللہ کے نبی کہتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جب حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو خود غور کر لینا کہ حافظ قرآن کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسری اہم ترین فضیلت اس کی یہ ہے کہ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں جہنمیوں کے سلسلے میں سفارش کر سکے گا. جو اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، یعنی ان کا عمل، ان کا کردار اتنا غلط تھا کہ اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان کو جہنم میں جانا طے کر دیا گیا. ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں یہ حافظ قرآن اللہ سے اگر کہہ دے اے میرے اللہ، یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، برا عمل کرتا رہا، جہنم میں جانے والا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کر دیجیے. 10 ایسے لوگوں کی سفارش حافظ قرآن کی اللہ کے دربار میں چل جائے گی. بتاؤ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے. تو ایسی بہت ساری فضیلتیں. ان بچوں کو پہلے وہ فضیلتیں ذہن میں ڈال دیں تو ان کے لیے حفظ قرآن بہت آسان ہو جائے گا. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ زمانے کو غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو. جب وہ دن آ جائے گا جس دن کے چل چلاؤ کا وقت ہوگا، اللہ کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ چلو بھائی بلاوا آ گیا ہے، تو اس وقت کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. نہ بادشاہوں کو چھوڑا، نہ اچھوں کو چھوڑا، نہ بروں کو چھوڑا، نہ مالداروں کو چھوڑا، نہ طاقت والوں کو چھوڑا، کسی کو بھی اس میں نہیں چھوڑا. جب وہ آئے گا تو سب کو لے کے جائے گا. اس دن سے پہلے تیاری کر لینا چاہیے. ان تیاریوں میں یہ علم کی تیاری بھی ہے، اس کے علاوہ بھی تیاریاں ہیں جو روزانہ میں کہتا رہتا ہوں. اپنے آپ کو نیک بنانا، اچھا بنانا، کمال والا بنانا، صفات والا بنانا، اخلاق والا بنانا، کردار والا بنانا. پڑھنا بھی ہے اور گننا بھی ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وہ اس زمانے میں پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، دیوبند کے مدرسے میں پڑھتے تھے. تو وہاں کسی کام سے ایسا گزر گئے.
تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے ان کو بلایا اور کہا کیا پڑھتے ہو؟ میں فلاں کتاب پڑھتا ہوں. تو فرمایا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ گننا بھی ہے. پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ گننا بھی ہے. گننا کے معنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، عملی طور پر اپنے آپ کو اس سے آراستہ پیراستہ کرنا ہے. تو یہ سب کام جو ہوتے ہیں یہ اسی سفر میں ہوتے ہیں. سفر ختم ہو جائے گا تو کہاں ہوں گے؟ اللہ نے یہ سفر ہم سب کو دے دیا ہے. بہت غنیمت موقع ہے، جتنا کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ. جو حفظ میں لگے ہوئے ہیں مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے کھول رکھے ہیں. بعض بچے ذرا کمزور ہوتے ہیں، پڑھتے 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 وہ بیزار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. لیکن ان بچوں کو ایک تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے دربار ہی سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. طے ہے نا، یہ تو کہیں اور سے ملتا ہے؟ دماغ ملنا ہے، دل ملنا ہے، اور قوت ملنا ہے، طاقت ملنا ہے، حافظہ ملنا ہے، ذہانت ملنا ہے. یہ سب ملے گا تو اللہ ہی کے دربار سے ملے گا. جب اللہ ہی کے دربار سے ملنا ہے، اور یہ بھی طے ہے، معلوم ہے کہ اللہ کا دربار وہ دربار ہے جس کے اندر نا کا کھانا نہیں ہے. وہاں سے ضرور ملتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی نو اسٹاک ہمارے پاس نہیں ہے جاؤ. ایسا ہے؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. تو پھر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ دل لگا کر اللہ سے دعائیں مانگو، خوب گڑ گڑا کر مانگو. اے اللہ میں تیرے علم کو حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے بے علم نہیں جانا ہے، علم کو لے کر جانا ہے. اے اللہ میرے لیے دروازے کھول دے. اے اللہ میرا دماغ کھول دے. اے اللہ میرا دل کھول دے. اے اللہ میرا سینہ کھول دے. اے اللہ اس علم کو میرے سینے میں ڈال دے. رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے ایسا مانگو جیسے کہ بچے اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے چمٹ چمٹ کر لپٹ لپٹ کر مانگتے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے مانگنا ہے تو بچوں سے سیکھو کہ اللہ سے کیسا مانگتے ہیں. بچے جیسے مانگتے ہیں ماں سے باپ سے، کیسا لگ لپٹ کر مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تو اسے کچھ نہیں معلوم تھا، ایک چیز معلوم تھی، وہ رونا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آگے ہنستا ہے. اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ آتے ہی ماں کے پیٹ سے ہنسنے لگے، ساری دنیا پریشان ہو جائے گی. ڈاکٹروں کے پاس لے کے پھریں گے، ارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. اس لیے کہ اس وقت اسے ہنسنا نہیں ہے، اسے تو رونا ہی ہے. اور نہیں روئے گا تب بھی ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بچہ کیوں نہیں روتا. اسی لیے ذرا اسے مارتے بھی ہیں رلانے کے لیے. ایسا بھی دیکھا ہے، بعض بچے پیدا ہوئے روئے نہیں تو ڈاکٹر اسے اچھا مارتے ہیں، نرسیں مارتی ہیں. جب وہ روتا ہے تسلی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا ہے. معلوم ہوا رونا بہت قیمتی چیز ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بھی اسے کچھ ضرورت پڑتی ہے صرف روتا ہے. بھوک لگتی ہے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. درد ہو رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. بخار آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. رونے کو دیکھ کر ماں سمجھ جاتی ہے بھوک لگ رہی ہے، فلاں جگہ درد ہو رہا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، فلاں چیز ہے. وہ سمجھ کر ماں اسے دیکھتی رہتی ہے، پالتی رہتی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے انسان دنیا میں آیا تو رونا سیکھ کے آیا، اور رونے ہی کے ذریعے سارے کام چلاتا ہے. اسی طرح اس رونے کو آخری دم تک سیکھے رکھو، اور اللہ کے دربار میں روتے رہو، تمہارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو رونا سیکھ لو. ایک کچھ سیکھو کہ نہ سیکھو، رونا سیکھ لو اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.
ان بچوں کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کی عمر میں زیادتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کے حق میں اور ان کے حق میں ان کے اس حفظ کلام کو اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے، اور ان کو وہ برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے جو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔